السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم حمزۃ الوصل کے بارے میں بات کریں گے کہ حمزۃ الوصل کیا ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ پیارے بھائیو، قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی اسی طرح حمزہ لکھا جاتا ہے اور کبھی کبھی اسی طرح زبر زیر پیش ہو کر کے الف پہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ دونوں ایک ہی حمزہ ہے، کیونکہ جب الف زبر یا پیش سے خالی ہو تو پھر اس کو الف پڑھا جاتا ہے، اس کو الف کہتے ہیں، لیکن جب اس پہ زبر یا پیش آ جائے تو پھر اس کو الف نہیں کہتا بلکہ اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک شخص کی طرح ہے کہ کیونکہ جب وہ جاہل ہو، کسی چیز سے خبر نہیں ہو تو اس کو عام بندہ کہا جاتا ہے، لیکن جب وہ محنت کرتا ہے، کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو پھر اس کو استاذ کہا جاتا ہے یا پھر اس کو انجینئر کہا جاتا ہے، ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب الف پر زبر یا زیر یا پیش آ جائے تو اس کو ایک ڈگری مل گئی، اس کو ایک درجہ مل گیا، لہذا اب اس کو الف نہیں پڑھنا، اب اس کو حمزہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ الف پر جب زبر یا پیش ہو، خلاصہ یہ ہے کہ جب الف پر زبر یا پیش ہو تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اس کو حمزہ کہتے ہیں، اس کو الف نہیں کہتا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ تو لہذا اس کا مین پوائنٹ اور مین نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ حرف کی شروع میں آ جائے، جب یہ حمزہ حرف کی شروع میں آ جائے تو اس کو ہم نہیں گرائیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ چونکہ یہاں پہ جو حمزہ ہے یہ حرف کی شروع میں آیا ہے، لہذا ہم اس حمزے کو پڑھیں گے، اس حمزہ کو ہم پڑھیں گے۔ لیکن جب یہ حمزہ حرف کے درمیان میں آ جائے، حرف کی شروع میں نہ آ جائے بلکہ حرف کے درمیان میں آ جائے تو پھر اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم گرائیں گے۔ اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وصل کی وجہ سے جب ہم اس کو ملاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ گر جاتا ہے، کیونکہ مثال پہ بندہ خوب سمجھ سکتا ہے، لہذا ہم مثال کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ تو پیارے عزیزو، رب العالمین میں جب ہم رب کو لام کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہم اس الف کو گراتے ہیں، کیونکہ یہ درمیان میں آ گیا، یہ ان دونوں کو ملانے کی وجہ سے، ان دونوں کو وصل کرنے کی وجہ سے یہ الف گر گیا۔ تو میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے قاعدہ بیان کیا کہ اگر حمزہ حرف کی شروع میں آ جائے تو وہ نہیں گرتا، لیکن جب حرف کے درمیان میں آ جائے، دو لفظوں کے درمیان میں، دو کلمات کے درمیان میں، دو لفظوں کے درمیان میں آ جائے تو پھر وہ گر جاتا ہے۔ مثلا رب العالمین، چونکہ یہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ قطعی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی، کیونکہ وہ وصل کی حالت میں نہیں گرتا۔ نتیجہ کلام یہ ہوا کہ جب حمزہ حرف کی شروع میں آ جائے تو وہ نہیں گر جاتا، لیکن جب حرف کے درمیان میں آ جائے، جس طرح کہ رب العالمین میں جو یہ والا حمزہ ہے، تو پھر وہ گر جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، اسی طرح الرحمن الرحیم میں بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو حمزہ آیا ہے اس کو ہم وصل کی حالت میں، یعنی جب ہم ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی حالت میں ہم اس کو نہیں پڑھتے، الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے، وصل کی وجہ سے یہ گر جاتا ہے، ان دونوں کے ملانے کی وجہ سے یہ گر جاتا ہے۔ اسی طرح مالک یوم الدین میں بھی ہے اور بہت سے ایسے مثالیں اس کے لیے موجود ہیں۔ پیارے بھائیو، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جب یہ حرف کی شروع میں آ جائے تو ہم اس پہ زبر پڑھیں گے یا زیر پڑھیں گے یا پیش پڑھیں گے۔ جب یہ حمزہ حرف کی شروع میں آ جائے اور وہ حرکات سے خالی ہو، مثلا اس طرح آ جائے، یہ کوئی حرف آ جائے اور وہ حرکات سے خالی ہو، تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ایک سوال ہے کہ جب حمزہ حرف کی شروع میں آ جائے اور اس پر زبر زیر پیش نہ ہو تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کو ہم، پیارے عزیزو، اس کے لیے ایک قاعدہ ہے جو کہ یاد کرنا لازمی ہے۔ اگر یہ الف لام دونوں آئے ہو، حرف کی شروع میں الف لام دونوں آئے ہو، تو اس پہ ہمیشہ کے لیے زبر پڑھنا ہوگا، ہمیشہ کے لیے اس پہ ہم زبر پڑھیں گے۔ مثلا الذین، اللتی، الذی، تو چونکہ یہ الف اور لام دونوں آئے ہیں اور حرف کی شروع میں ہے، لہذا ہم اس پہ ہمیشہ کے لیے زبر پڑھیں گے۔ الرحمن، الرحیم، القدوس، السلام، المؤمن،
المہیمن، العزیز، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تو اکثر ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی نام ہیں اکثر ناموں میں اسی طرح اس پہ زبر پڑا جاتا ہے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو قاعدہ بیان کیا کہ جب حمزہ اور لام حرف کی شروع میں دونوں آ جائے اور وہ حمزہ حرکات سے خالی ہو، یعنی زبر زیر پیش اس پہ نہ ہو، تو اس پہ ہم ہمیشہ کے لیے زبر پڑھیں گے۔ تو پیارے بھائیو، ایک اور بات بھی ہے کہ بہت سے جگہ ایسے ہے جو کہ حمزہ اور لام دونوں اکٹھا نہیں ہوتا، بلکہ حمزہ خالی آ جاتا ہے اور وہ حرکات سے خالی ہو۔ مثلا اشدد ہے، تو چونکہ یہاں بھی حمزہ آیا ہے اور اس پہ زبر زیر پیش نہیں ہے، تو ہم اس کو اشدد پڑھیں گے، اشدد پڑھیں گے یا اشدد پڑھیں گے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم زبر پڑھیں گے اس پہ، یا زیر پڑھیں گے یا پیش پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے ایک قاعدہ ہے جو کہ وہ بھی یاد کرنا لازمی ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب حمزہ آ جائے اور اس پر زبر یا زیر یا پیش نہ ہو، تو اس کے تیسرے حرف کو دیکھا جائے گا۔ اس کا جو تیسرا حرف ہے، یعنی یہاں پہ جو دال ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اگر اس پہ زبر ہو تو ہم حمزہ پہ بھی زبر پڑھیں گے، اگر اس پہ زیر ہو تو حمزہ پہ بھی ہم زیر پڑھیں گے، اگر اس پہ پیش ہو جس طرح کہ یہاں ہے تو ہم حمزہ پہ بھی پیش پڑھیں گے۔ مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں حمزہ حرکات سے خالی ہے اور یہاں جو دال ہے اس پر پیش آیا ہے، جو کہ اس کا تیسرا حرف ہے، حمزہ کے بعد تیسرا حرف ہے، لہذا ہم اس حمزہ پہ بھی پیش پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ بہت سے لفظوں کو دیکھ سکتے ہیں، ارجعی ہے، اب چونکہ یہ حمزہ حرکات سے خالی ہے، ارجعی، لہذا ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو بھی ہم زیر دیں گے، کیونکہ یہاں پہ جیم کے نیچے زیر آیا ہے جو کہ اس کا حمزہ کا تیسرا حرف ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ قاعدہ بھی آپ خوب ذہن میں رکھ لیں کہ جب حمزہ خالی ہو، اس پر زبر یا زیر یا پیش نہ ہو، تو ہم اس کی تیسرے حرف کو دیکھیں گے۔ جب اس پر زبر ہو تو ہم حمزہ پہ بھی زبر پڑھیں گے، جب اس پر زیر ہو تو حمزہ پہ بھی زیر پڑھیں گے، جب اس پر پیش ہو تو ہم حمزہ پہ بھی پیش پڑھیں گے۔ محترم بھائیو، یہ حمزہ کا کچھ وضاحت تھا جو کہ یہ سمجھنا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم یہاں پہ حمزہ پہ زبر پڑھے یا زیر پڑھے یا پیش پڑھے، کیونکہ اگر ہم نے زبر کی جگہ زیر پڑھا تو نعوذ باللہ شاید اس کا معنی غلط ہو جائے، اس کا معنی بگڑ جائے۔ اسی لیے ضروری اور لازمی ہے کہ ہم حمزہ وصل کو جانیں اور اس پر خوب عمل کریں اور اس پر خوب مشق کریں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس پہ زبر پڑھے یا زیر پڑھے یا پیش پڑھے۔ جو قواعد ہم نے آپ کو بیان کی اسی پہ عمل کرتے ہوئے اسی طرح پڑھیں گے، جس طرح اس کو پڑھنا چاہیے اسی طرح ہم ان قواعد کو یاد کر کے پڑھیں گے۔ تو پیارے بھائیو، مختصر پھر بیان کرتے ہیں۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ حمزہ وصل کی حالت میں، یعنی جب اس پر ہم وقف نہیں کرتے اور ہم فوراً سبق پڑھتے ہیں، مسلسل سبق پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو گرائیں گے۔ مثلا رب العالمین میں جس طرح حمزہ گر جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب حمزہ اور لام دونوں آ جائے اور اس پر زبر یا زیر یا پیش نہ ہو، یعنی حمزہ خالی ہو، تو ہم اس حمزہ پہ زبر پڑھیں گے۔ تیسرا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب حمزہ خالی آ جائے، اس کے ساتھ لام بھی نہ ہو، تو ہم اس کی تیسری حرف کو دیکھیں گے کہ جب اس پر پیش ہو تو ہم اس حمزہ پہ بھی پیش پڑھیں گے، جس طرح کہ اشدد میں ہم نے پڑھا۔ جب اس کی تیسری حرف پہ زیر ہو تو ہم اس حمزہ کو بھی مکسور پڑھیں گے، یعنی اس پر زیر پڑھیں گے، جس طرح کہ ارجعی میں ہم نے پڑھا۔ اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، تب تک کے لیے آپ لوگ خوش رہے، سلامت رہے، امن میں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔